سیدوں کی تعظیم ہمارے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ بغداد کے قریب ایک سید صاحب رہتے تھے۔ قریبی کے دن آئے، غربت کے دن آئے، سید صاحب کو کوئی گاؤں والا مزدوری کے لیے بھی نہیں رکھتا کہ سید ہیں کام لیں گے تو گناہ پڑے گا، اور سید زکوٰۃ بھی نہیں کھا سکتا۔ تو سید صاحب نے گاؤں چھوڑا، بغداد گئے۔ سوچا بغداد میں تو کوئی مجھے پہچانتا نہیں ہے، بنا لے بھیا ہمرن باجم بنا لیتے۔ بغداد گئے، سوچا یہاں کوئی مجھے پہچانتا نہیں ہے، یہاں تو مجھے لوگ مزدوری کے لیے بلا لیں گے۔ بغداد شہر پہنچے، چوراہے پر مزدوروں کی لائن لگی تھی، اسی مزدور میں سید صاحب شامل ہو گئے کہ کوئی شہروں میں مزدور چوراہے پہ جمع ہوتے، تو جب لوگ مزدور بلانے گئے تو سب کو تو لوگوں نے بلایا، لیکن سید صاحب کو کسی نے نہیں بلایا۔ اللہ کی مشیت تھی، اللہ آزمائش میں رکھا تھا۔ جب کسی نے نہیں بلایا تو سید صاحب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے کہ وطن چھوڑا تھا، بغداد آیا تھا کہ لوگ مجھے مزدوری کے لیے بلائیں گے، میرے بچے فاقہ سے بچیں گے۔ آنکھوں میں آنسو آئے، سید صاحب وہاں سے آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جگہ بیٹھے بات کر رہے تھے کہ بادشاہ بغداد نے اعلان کیا ہے کہ جو جنید پہلوان کی پیٹھ لگا دے گا انعام سے مالا مال ہو جائے گا۔ بغداد میں جنید کی پہلوانی مشہور تھی، بہت مشہور تھے پہلوانی میں۔ بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ جنید کی جو پیٹھ لگا دے گا انعام سے مالا مال ہو جائے گا، لیکن جنید اتنے موٹے تھے، ان کی کمر اتنی چوڑی تھی کہ کمر کیا پورا کمرہ تھا، کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا کہ اگر جنید اوپر سے کہیں گر پڑے تو کام تمام ہو جائے، کوئی مقابلہ کے لیے نہیں آتا۔ دو لوگ بیٹھے بات کر رہے تھے کہ کیا بتائیں یار، بادشاہ کا اعلان ہے کہ جو جنید کی پیٹھ لگا دے گا انعام سے مالا مال کر دیا جائے گا، لیکن یار جنید سے مقابلہ کے لیے کون جائے؟ سید صاحب نے سن لیا، دبلے پتلے تھے، وہ پہنچ گئے بادشاہ کے دربار میں، کہنے لگے آپ کا کوئی اعلان ہے کہ جو جنید کی پیٹھ لگا دے گا انعام سے مالا مال کر دیا جائے گا؟ کہاں؟ کہا تو بلاؤ جنید کو، میں اس کی پیٹھ لگاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا یار چلے جاؤ، اپنے اوپر رحم کرو، چلے جاؤ، جنید سے تم مقابلہ کرنے آئے ہو؟ کہا نہیں جنید کو بلاؤ، میں تمہارے جنید کی پیٹھ لگاؤں گا۔ حیرت ہوئی بادشاہ کو، اعلان کرایا کہ آج شہر بغداد میں ایک دبلا پتلا آدمی جنید بغدادی کے مقابلے کا چیلنج کر رہا ہے، آج مقابلہ ہوگا۔ اعلان ہوا تو میدان میں سارے شہر کے لوگ جمع ہو گئے۔ جب جمع ہو گئے جنید بغدادی پہلوان آئے، ہاتھی کی طرح جھومتے جھامتے، اور سید صاحب کا جھومے دبلے پتلے آدمی، جھٹپٹ آئی جو انہوں سامنے آ گئے۔ مقابلے کی باری آئی تو سید صاحب جنید کے قریب پہنچے،
تب سید صاحب کہتے ہیں جنید میں سید ہوں، نبی کی اولاد میں سے ہوں، میرے بچے فاقہ کر رہے ہیں، مزدوری کے لیے کوئی نہیں بلاتا تھا، آیا تھا شہر بغداد میں کہ لوگ مجھے مزدور رکھیں گے، مزدوری کروں گا، پیسے لے کے جاؤں گا، اپنے بچوں کو فاقہ سے بچاؤں گا، لیکن شہر بغداد میں کسی نے مزدوری کے لیے نہیں بلایا۔ جنید میں تمہارے نبی کی اولاد میں سے ہوں، مجھے پیٹھ لگا لینے دو تاکہ انعام مل جائے تو میں اپنے بچوں کو فاقہ سے بچا لوں۔ جنید یہ سنے تو اپنی بے عزتی انہوں نے نہیں سوچا، اشارہ کرتے ہیں کہ تم میرے کمر میں ہاتھ ڈالو، ایک دھکا دو میں چت ہو جاؤں گا۔ اب پہلوان ہوا میدان میں رہے، دور دور لوگ رہے، کہاں جانے ہوا کہا رائے صلی اللہ ہوتے بولو۔ جنید نے سید صاحب نے جنید بغدادی کی کمر میں ایک ہاتھ ڈال کے جو دھکا مارا تو جنید چیت ہو گئے، سید صاحب اوپر ہو گئے۔ بادشاہ کو حیرت ہوئی، مجمع کو حیرت ہوئی، یار یہ کیا ہوا؟ بادشاہ نے کہا میرے جنید سے کوئی چوک ہو گئی، دوبارہ کشتی ہو۔ جب دوبارہ ہوئی، جب قریب میں دونوں پہنچے تو سید صاحب نے اشارہ فرمایا کہ تم میرے سینے پہ ہاتھ مارو۔ سید صاحب پہنچتے پہنچتے جب جنید بغدادی کے سینے پہ ہاتھ مارا تو جنید چت ہو گئے۔ پھر سید صاحب اوپر، بادشاہ نے سید صاحب کو بلایا، کافی انعام و اکرام دیا، اتنا دیا کہ وہ شہر بغداد سے خوشی خوشی اپنے بچوں میں روانہ ہو گئے۔ جب وہ چلے گئے تب بادشاہ نے بلایا جنید کو، لیکن ایک بات پہلے سن لو، کربلا میں امام حسین کے سینے پہ کون بیٹھا تھا؟ شمر۔ کون بیٹھا تھا؟ اس کا نام تھا شمر۔ کربلا میں امام حسین کے سینے پہ بیٹھا تھا، تلوار نکال کے گلے پہ رکھا تھا۔ جو بات یاد رکھو، جب جنید سے بادشاہ نے پوچھا جنید تعجب ہے، تمہاری پہلوانی پہ مجھے ناز تھا اور آج ایک دبلے پتلے آدمی کو نہیں پٹک سکے، تو جنید کہتے ہیں بادشاہ میں جنید ہوں، جنید میں شمر نہیں ہوں کہ سید کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھوں۔ وہ شمر بد نصیب تھا جو کربلا میں حسین کے سینے پہ بیٹھا تھا، میں شمر نہیں ہوں، میں جنید ہوں، وہ سید ہیں، سید کے اوپر جنید، خدا میرے نصیب میں وہ دن نہ لائے، وہ سید تھے۔ بادشاہ سنا تو ایک چپ ہزار چپ، جنید چلے آئے، پہلوان تھے، آئے گھر پہ لیٹے، اور جب صبح ہوئی تو جب رات میں سوئے تو خواب میں جنید کے رسول اللہ تشریف لائے۔ اللہ کے رسول جس کے خواب میں آ جائیں، اور ایک بات یاد رکھو، شیطان سب کی شکل بنا سکتا لیکن نبی کی شکل نہیں بنا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور خواب میں تشریف لائے اور جنید بغدادی کے پیشانی پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں جنید تم نے میرے اولاد کی عزت کی ہے، تم نے میرے اولاد پہ رحم کیا ہے، جنید اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے وسیلے سے ولایت عطا فرمائے گا۔ سرکار نے پیشن گوئی دی، لیٹے تھے پہلوان بن کے، اور جب صبح اٹھے تو جنید بغدادی ولی بن کر کے اٹھے۔ تو جنید بغدادی کو ولایت ملی ایک سید کی تعظیم کی وجہ سے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سیدوں کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن آج ڈپلیکیٹ سید بہت گھومت ہے، تنی گورہار ہوئی گے بس سید بن گئے۔ حدیث پاک میں عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی شیر خدا سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من نسب الی غیر ابیہ، جس نے اپنے نسب کو اپنے باپ کے علاوہ کی طرف منسوب کیا، باپ پٹھان
اور منسوب کر دیا دوسرے کی طرف، باپ انصاری اور منسوب کر دیا دوسرے کی طرف۔ حدیث میں من نسب الی غیر ابیہ، جس نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کی طرف کیا، فلعنت اللہ علیہ، تو اللہ کی اس پر لعنت ہے، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، وَلَن يَقْبِلَ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی کوئی نوافل اور کوئی فرائض کو قبول نہیں کرے گا۔ سارے نوافل سارے فرائض اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے جس نے اپنے نسب کو بدلا۔ تو اے لوگوں، عزت ملے گی، سید بتا کر عزت ملنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ فرماتا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں وہی بہتر ہے جو تم میں پرہیزگار ہو۔ تو سید بتا کے عزت حاصل نہ کرو، بلکہ متقی بن کے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرو، متقی بنو۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے آپ کے بیچ میں ایک ایسے نیک انسان موجود ہیں جن کو میں بچپن سے جانتا ہوں۔ بہرحال آج یہ جلسہ ہے، عزیزم حضرت مولانا محمد عمران سلمہ جو حضرت مولانا سلیمان علیہ الرحمہ کی یادگار ہیں، انہوں نے مجھے بلایا